قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جائز سفارش کرنا۔ کسی مسلمان کے لیے جائز سفارش کرنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمائش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ان کی سفارش کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ اچھی سفارش بذات خود نیک عمل ہے، خواہ متعلقہ آدمی کا کام اس سفارش سے بن جائے یا نہ بنے، اور اگر کام بن گیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ دوہرا ثواب ملے گا۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ سفارش جائز مقصد کے لیے ہو اور اس سے کوئی ناجائز یا ناحق کام نکلوانا مقصود نہ ہو، کیونکہ ناجائز سفارش کا گناہ بھی بہت بڑا ہے۔ لہذا سفارش کرنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لینا واجب ہے کہ جس شخص کی سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کا مستحق ہے، اور جس کام کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ کام جائز کام بھی ہے۔ اسی طرح سفارش کے معاملے میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس پر کوئی ناواجبی بوجھ نہ پڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں۔ اگر کام اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سفارش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اندیشہ ہے کہ سفارش سے اس کو شرمندگی لاحق ہوگی، اور اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے اختیار میں ہے یا نہیں تو ایسی صورت میں حتمی انداز میں سفارش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ صراحت کر دینی ضروری ہے کہ اگر یہ کام آپ کے اختیار میں ہو تو کر دیں۔ نیز اگر کوئی کام کسی آدمی کے اختیار میں بھی ہو تو بسا اوقات وہ کچھ خاص قواعد اور ضوابط یا ترجیحات قائم کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی سفارش حتمی طور سے کرنے کے بجائے ایسے انداز سے کرنی چاہیے جس سے اس پر اپنے قواعد یا ترجیحات کے خلاف کوئی کام کرنے کا ایسا دباؤ نہ پڑے جس سے وہ بوجھ محسوس کرے۔ آج کل عموماً سفارش کرتے ہوئے بس یہ بات تو ذہن میں رکھ لی جاتی ہے کہ سفارش کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن سفارش کے جو احکام اور آداب شریعت نے مقرر فرمائے ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ خاص طور سے اس بات کی تو بہت کم لوگ رعایت کرتے ہیں کہ جس شخص سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ لہذا یہ بات کبھی بھی نہ بھولنا چاہیے کہ شریعت میں ہر چیز کے آداب اور احکام ہیں،
اور ان کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کسی ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی دوسرے آدمی کو ناواجبی تنگی یا تکلیف میں ڈالنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔